اللہ توفیق دے مجھے بھی کہ میں مسلمانوں کو خوش کروں. اس میں یہ کہ جائز طریقے پر خوش کر رہا ہے. ہر کسی کو تو خوش کر ہی نہیں سکتے نا. جیسے کہ مطلب اب کوئی کر ہی گناہ رہا ہے اور اس گناہ میں ہمارا تعاون چاہتا ہے اور ہم تعاون کریں گے تو خوش تو ہوگا، لیکن اب اس کو خوش کرنا نہیں ہے نا، بلکہ اس کو مطلب یہ کہ ہم کو نیکی کی دعوت دینی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے سے اس کو برا لگتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو خوش کرنا ہے تو بالکل جائز طریقے پر خوش کرنا ہے. چاہے ایک کو کریں، چاہے 100 کو کریں، چاہے 1000 کو کریں، چاہے 1,00,000 کو کریں، جتنوں کو کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا آپ کا. یہ غلط ہے کہ مطلب جائز طریقے پر بھی سب کو خوش نہ کیا جائے. یہ کسی کے بس لفاظی معلوم ہوتی ہے، باقی سب کو خوش کریں تو اچھا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کو بندہ خوش کر پائے، وہ الگ بات ہے. اب کسی نے کہا کہ 1,00,000 روپے دو، اب وہ 1,00,000 روپے دیں گے تو خوش تو ہوگا. آپ نے پلے ہیں کتنے، اور ایک نے کہا یار 50 روپے دو. اب 50 روپے دینے کی حیثیت ہے، 50 دے کر خوش کر دیا اور 1,00,000 والے سے معذرت کر دی تو خوش تو نہیں ہوگا. کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا کہ 1,00,000 لائیں کہاں سے. ایک مثال ذہن میں آئی تو میں نے عرض کی ہر فرد کو بندہ خوش نہیں کر سکتا. میرے پاس مکان نہیں ہے، ذرا وہ آپ فٹ پاتھ پر آؤ اور چابی دے دو، میں آپ کے گھر پہ رہا کروں گا. کرے گا وہ خوش؟ گھر چھوڑ دے گا؟ ظاہر کون چھوڑے گا. وہ تو انصار تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جنہوں نے سارا اپنا جو بھی تھا وہ آدھا آدھا بانٹ دیا تھا مہاجرین کو. یہ بھی تو انصار کہلائے نا. انصار مانے مدد کرنے والے. تو یہ اسی لیے انصار کہلائے کہ مہاجرین جب مدینہ طیبہ آئے مکہ مکرمہ سے تو سب نے اپنا جو بھی تھا وہ اپنے مہاجر بھائی کو آدھا 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 دے دیا. یہ ان کا دل تھا. ہم لوگ تو مطلب لینے والے لوگ ہیں کہ لے لیں جس طرح بھی کسی کا ملے. لوٹ مار لگی ہوئی ہے نا. تاجر بھی لوٹ رہا ہے، ملازم بھی لوٹ رہا ہے، سمجھے، جس کو دیکھو مطلب گھر بھرنے میں مصروف ہے. یہ ایک مبالغہ ہے اور یہ جنرل بات کر رہا ہوں. باقی اللہ کے بندے غریبوں کی مدد کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوٹ مار کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمیں جتنا ہو سکے مسلمان کو خوش کرنا چاہیے. میرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو مت دو. میں اس طرح کہا کرتا ہوں عام طور پہ. اور خوشی کی بھی بات کرتا ہوں تو حدیث پاک میں کہ فرائض کے بعد افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے یا کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. یہ اس مضمون کی حدیث پاک موجود ہے. تو مسلمان کا دل خوش کرنا، بلکہ جانور کا دل خوش کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. جانور کو ہم کبوتروں کو مثلا دانے دیں گے، خوش ہوگا یا بددعائیں دے گا؟ دعائیں دے گا کہ آپ نے اس کو خوش کیا. جی ہاں، جانور دعا بھی دیتا ہے، بد دعا بھی دیتا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بارش کے لیے دعا کے لیے نکلے تو ساتھیوں کو لے کر، کچھ احباب کو لے کر. تو ایک جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف اس کے پاؤں ہے. اس کا الٹا یہ ہوگا پیٹھ کے بل وہ لیٹی ہوئی ہے، آسمان کی طرف اس کے پاؤں ہیں. اللہ کے نبی تھے، یہ جانوروں کی بولیاں، جانوروں کے دل کی باتیں بھی سمجھ لیتے تھے. تو اللہ کی عطا سے یہ سمجھ گئے اور انہوں نے مطلب فرمایا کہ چلو اب یہ چونٹی دعا کر رہی ہے، پانی مانگ رہی ہے. اور وہ کیا دعا مانگ رہی تھی، وہ عربی دعا بھی وہ روایت میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح دعا کر رہی تھی پانی کے لیے. تو الحمدللہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اب چلو ہم چلتے ہیں، کام اپنا کر دے گی چونٹی. یہ دعائیں ہیں وہ دیتی ہیں، بد دعائیں بھی جانور دیتے ہیں. جو جانوروں پر ظلم کرتا ہے تو ان کو یہ بد دعائیں دیتے ہیں بعض اوقات، اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. بلکہ وہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مظلوم کافر اور مظلوم جانور دونوں کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ظلم تو کسی پر بھی نہیں کرنا، نہ جانور پر کرنا ہے، نہ انسان پر کرنا ہے، نہ مسلمان پر کرنا ہے، نہ غیر مسلم پہ کرنا ہے. ظلم کی تو اجازت ہی نہیں. ظلم تو اندھیرا ہے، قیامت کے اندھیرے ہیں ظلم جو ہیں. تو اس سے تو بہرحال بچنا ہے. تو یہ دعائیں بھی دیتے ہیں. حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، احیاء العلوم وغیرہ میں ان کے واقعات لکھے ہیں. تو ان کا ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا بھی لکھا ہے کہ یہ بڑے مطلب یہ کہ تھوڑا ٹپ ٹاپ والے، جیسے آج نہیں، آج کل بڑے فیشن والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس انداز میں، اس دور کے فیشن سمجھ لو، ٹپ ٹاپ والے تھے یہ. تو یہ
وہ ریشمی چادر اوڑھ کر ٹپ ٹاپ کے ساتھ، غالباً ریشمی چادر تھی، عمدہ چادر اوڑھ کے یہ جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گدھے کی پیٹھ زخمی تھی اور اس پر کوے منڈلا رہے تھے، چونچے مار رہے تھے، تو ان کو بڑا رحم آیا اور اپنی وہ خوبصورت چادر جو تھی اس گدھے کے زخم پر اڑا دی، پیٹھ پر، اس کو سکون ملا، اس نے دیکھا اور دعا دی اور بس ان کی کایا پلٹ ہو گئی اور یہ دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف مائل ہو گئے۔ اور بہت بڑا ان کا یعنی کہ دینی خدمات، ان کی ولایت، ان کی شہرت، چلو ہمیں نہیں پتا، ہم لوگ تو خیر پڑھے ہم نے واقعات، عام لوگوں کو نہیں پتا، لیکن یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی مطلب پلٹنے کی جو وجہ تھی وہ مظلوم گدھے کی دعا۔ یہ احیاء العلوم میں مل جائے گا آپ کو واقعہ، کیمیائے سعادت میں مل جائے گا۔ تو اس طرح مطلب جانوروں پر بھی ظلم نہ کیا جائے، ان کی بھی اگر جائز طور پر جیسے ان کو کھلانا پلانا ممکن ہو، ضرورت ہو۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص ظالم تھا، گناہ گار شخص تھا، اور وہ ایک کنویں کے پاس گزرا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو وہاں اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے بےتاب تھا اور گیلی مٹی، کنویں کے پاس جو پانی سے آلود مٹی گیلی جو تھی وہ اس کو چاٹ رہا تھا پیاس کے مارے۔ تو آپ نے پھر یہ کہ اپنا موزہ لیا، غالباً اپنا موزہ رسی میں باندھا، اس کو اتارا کنویں میں اور پانی اس کے منہ میں ڈالا، پلایا۔ اللہ پاک کو یہ ادا اس کی پسند آ گئی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ شاید بخاری شریف کا واقعہ ہے، اگر یاد ہو تو کوئی تائید کر دے میری تصدیق یا بتا دے، ہے حدیث پاک میں یہ۔ جی ایسا ہی ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اور دو طرح کے اس میں واقعے ہیں۔ ایک تو یہ ایک بدکار عورت کے لیے ہے کہ وہ آئی، اس نے کنویں میں اتر کے پانی پیا، اس کو پیاس لگی تھی، تو باہر نکلی تو دیکھا کہ مٹی چاٹ رہا ہے کتا، تو اس نے کہا کہ اس کتے کو بھی وہی تکلیف پہنچی، یعنی پیاس پہنچی ہے جو مجھے پہنچی تھی۔ تو پھر اس نے اتر کر اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کے منہ میں ٹپکایا۔ اور ایک عام شخص کے بارے میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے گزرا تو اس کو یہ جو ہے پیاس لگی تو کنویں میں اتر کے اس نے پانی پیا، اور کتے کو پھر اس نے پانی پلایا، تو شکر اللہ سعیہ، اللہ پاک نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کی کہ کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر اجر ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ بندہ کیڑیوں کو بھی کھلائے نا تو اس میں بھی اجر ہے۔ بعض لوگ چونٹیوں کو چینی ڈالتے ہیں، آٹا ڈالتے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، بلکہ ان کی مطلب چونٹی کی دل خوش کرنا، جیسا بھی چونٹی کا واقعہ آپ نے سنا کہ اس کی دعا وہ کر رہی تھی پانی کے لیے۔ چونٹیوں کے بارے میں تو حدیث پاک میں کہ یہ کثرت سے ذکر کرنے والی مخلوق ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ کسی بھی جانور پر ظلم نہ کیا جائے بلا وجہ، ہے نا، ظلم تو نہیں ہوتا، یعنی کہ ضرر سے بچنے کے لیے مار سکتے ہیں ان چیزوں کو، چونٹیوں وغیرہ کو کہ جو کاٹتی ہیں تو اس کو مارنا جائز، یا اس طرح، اور بلا وجہ نہ مارا جائے۔ بچے مارتے رہتے ہیں، ان کو بھی روکنا چاہیے، ان کو کھلائیں پلائیں تو ان کو کھانے دیں، کسی چیز پہ آ گئی ایک بات ہے اور آپ کو کوئی اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہے تو بھلے کھا رہی ہے، کھا کے چلی جائیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ تحریری کام کر رہے تھے، کتابت کرنا لکھ رہے تھے، لکھنے کا کام کر رہے تھے، تو آپ کے قلم پر ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ مطلب یعنی کہ وہ سیاہی جو تھی وہ چوسنے لگی، آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، اس وقت لکھنے سے رک گئے کہ یہ مکھی پی لے تو پھر مطلب اڑ جائے، تو یہ پھر میں کام کروں گا۔ تو آپ نے مطلب یعنی کہ اصل وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا کہ ایک بار میں لکھ رہا تھا تو میرے قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھی اور وہ اس کو چوسنے لگی، اس کی سیاہی، تو میں نے لکھنا روک دیا کہ یہ مکھی اڑ جائے تو پھر میں لکھوں گا۔ تو میرا یہ عمل اللہ پاک کو پسند آیا اور اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ ایک مکھی پر احسان، تو بلا وجہ نہ مکھی مارنی ہے، نہ مطلب یعنی کہ چونٹی مارنی ہے۔ تو ہاں، جو بعض ایسے خبیث جانور ہیں تو ان کو تو تکلیف نہ پہنچائے تب بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو جنرلی مطلب جو جانور تکلیف نہیں دیتے تو بلا وجہ ان کو نہ مارا جائے۔
ضرر سے بچنے کے لیے مار سکتے ہیں، اس کی تکلیف سے مار سکتے ہیں، یا اس کو مارنے سے کوئی نفع ہے تو مار سکتے ہیں، فائدہ ہے تو مار سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.